حاملہ بیوی کے ساتھ قربت کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ 6 ماہ کے حمل میں قربت کی تو اس بچے کی آنکھوں کی، 7 ماہ سے اوپر قربت کی تو بچے کی دماغی حالت، 8 ماہ سے اوپر قربت کی بچے کی ٹانگیں، پیدائش کے نزدیک ہی میں قربت کی تو بچے کے پیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دار الفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ قربت کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہرنے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ قربت کرنے کے نقصانات بچے کو اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ قربت کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ قربت کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں مباشرت کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اسی لیے ان پر راضی ہو گیا۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے قربت کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ مباشرت کر سکتا ہے اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر قربت کی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے قربت کتنے مہینوں تک خامند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر قربت کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 سے 7 دن ہوتی ہے۔ 10 دن ان عورتوں سے 3 سے 10 دنوں کے دوران مباشرت نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا ہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا اپنی حلال بیوی سے قربت کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی مدت نہیں ہے، وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن بھی کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی بیوی سے قربت کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پچھلے کی شرمگاہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے قربت کرنا اللہ کے قرآن پاک نے سخت منع کر دیا۔ شریعت مظاہرہ کے در ایک تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے قربت کرنا، دخول کرنا حرام ہے۔ بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن ارشاد کرتا ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب امکان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں۔ وہ پخانہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے، حاملہ عورت کے ساتھ قربت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مظاہرہ اسلام کے تمام محفوظ قرآن، حدیث اور اجماع سے یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی قربت کرنے سے بچے کی کوئی تکلیف نہ ہو سکتی ہو، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہو، کسی قسم کا نقصان پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کوئی خدشہ نہیں، کوئی امکان نہیں، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں
آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر، ان کی نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مظاہرہ آپ کو اس کے حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ قربت کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ افواہ کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی منتسب کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، بڑی مطلوب کتاب ہے، جس نے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے قربت کی جائے تو بچے کی قوت ثبات کے اندر اضافہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدے حاصل ہوگے۔ اور ظاہری سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے سامان بھی پیدا کیے، خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ قربت سے نفرت ہونے لگے تو اگر بیوی سے قربت کو دل نہ چاہے تو اس سے قربت ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ قربت اس کا شرعی حق ہے، اور ترک قربت اس کے لیے منصر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر حیا اور عزت کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ شرعی حیا عورت کا زیور ہے، اور اس کی خدلت اور فطرت میں شامل ہے کہ اس طبی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی گرد میں رہتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر بیوی کی شرعی فعل کی دعوت دے اور اس سے انکار کر دے تو بیوی گناہ کے مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہے؟ یہ سن کر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سراہ مل گئی ہو اور وہ اپنی حاجت پوری کی اور وہاں سے چلے گی۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ پاک نے بچہ دانی پیدا کی، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کی مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے مقصد الہی وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیچ نطع کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی حلیہ سے ڈال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منفر ہے۔ اور جب میاں بیوی کی مقابرت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دے گا۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنابت ان کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا، فلاں فلاں انسان پر جن کا اثر اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لی ہیں، اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھے ہونے کا ارادہ کرے تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائے گا۔ علماء اور فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر ہونے کا اہتمام کیا تو اللہ نے فطرتی طور پر ان کی شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے ملاپ اولاد کا نقطہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہوگی تو ان کی اولاد فاسق میں رہے گی، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے علماء کو کوتاہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی مقابرت کے بعد اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے،
ایک بات نقطے کی یاد رکھنا، جب میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو اور ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی ہو تو اس اولاد کو اندر نفس منحور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ویسا ہی ملے گا۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بکارت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا جانوروں اور مسئلہ نہیں ہونے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نام اس میں ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔